بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عباس ابن علی ابن ابی طالب، جن کی کنیت ابو الفضل ہے، آپ امام حسن اور حسین علیہ السلام کے بھائی تھے۔ آپ 4 شعبان سن 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور 61 ہجری کو کربلا میں مقام شہادت پر فائز ہوئے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 34 سال تھی۔ 14 سال اپنے پدر بزرگوار امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے زیر سایہ، 9 سال اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام اور 11 سال امام حسین علیہ السلام کے زیر تربیت رہے۔ میدان کربلا میں اطفال اور بچے پیاس کی وجہ سے نالہ زاری کر رہے تھے۔ تب امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو پانی لانے کے لیے دریائے فرات کی طرف روانہ کیا۔ لشکر حسینی کے علمدار قمر بنی ہاشم کے ایمان، شجاعت اور وفا کی بلندیوں پر جب نگاہ کرتے ہیں تو وہاں ایک شخص نظر آتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جو فضل و کمال میں، قوت اور جلالت میں اپنی مثال آپ ہے۔ وہ ایک لشکر کا علمدار نہیں بلکہ مکتب شہادت کا سپاہ سالار ہے، اور یہ حیدر قرار کا لخت جگر عباس ہے۔ اپنے بہادر اور جانثار بھائیوں کے بعد حضرت عباس میدان جنگ میں جانے کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت امام مظلوم کے چہرے پر افسردگی چھا گئی اور آپ نے فرمایا، بھائی، تم ہمارے لشکر کے علمبردار ہو اور تم بھی ہم کو چھوڑے جا رہے ہو۔ غازی نے ایک طرف گرم ریت پر پامال لاشوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، مولا، جس لشکر کا میں علمدار تھا وہ تو زمین کربلا کی گرم ریت پر پامال ہو گیا۔ مجھ سے سکینہ اور چھوٹے بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ معصوم سکینہ اپنی چھوٹی سی خشک مشکیزہ اٹھا کر لائی اور چچا کے گلے میں ڈال دی۔ بی بی سکینہ نے سارے پیاسے بچوں کو جمع کیا اور کہا، اپنے اپنے کوزے لے آؤ، میرے امو اب پانی لینے جاتے ہیں۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے اپنے اپنے کوزے اٹھا کر در خیمہ پر بیٹھ گئے۔ ادھر علم لے کر لشکر حسینی کا علمدار چلا۔ امام نے حکم دیا تھا عباس جنگ نہیں کرنی۔ حکم امام نے غازی کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں، صرف ایک تلوار لی۔ حضرت عباس کو دیکھتے ہی لشکر یزید میں ہیبت پھیل گئی۔ حضرت عباس باوفا نے اپنی تلوار کی طاقت سے یزیدی فوجوں میں انتشار پیدا کیا اور فرات کی جانب پیش قدمی کی۔ ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں تازہ دم لشکر اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا جوان جس کو امام نے جنگ کی اجازت نہیں دی تھی۔ عباس باوفا نے ایسی طاقت کا مظاہرہ کیا کہ فوج بھاگ گئی۔ غازی نے فرات پر قبضہ کیا، مشکیزہ بھرا، ایک نظر پانی چلو میں لیا اور پھر پھینک دیا۔ سکینہ کی علی اصغر کی پیاس یاد آئی۔ مشک بھر کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھنے لگے۔ لشکر یزید کو شکست کا یقین ہو چکا تھا، چنانچہ کمینگاہ سے تیروں کی بارش ہونے لگی۔ پہلے دایاں ہاتھ قلم کیا گیا، پھر بایاں ہاتھ، پھر اپنے دانتوں سے مشق پکڑ لی۔ آپ پھر بھی بہادری سے مشق کی حفاظت کرتے ہوئے تیروں کی بوچھاڑ میں آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ ایک تیر مشق سکینہ پر لگا اور سارا پانی بہہ گیا۔ غازی کے جسم میں اس قدر تیر و نیزے تھے کہ اب گھوڑے پر ٹکنا مشکل ہو گیا تھا۔ کوئی بھی سوار جب زین سے زمین پر آتا ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ ہائے، میں غازی کی اس مصیبت کو کیسے بیان کروں؟ حسین کا شیر زمین پر کیسے آیا؟ امام سے کہا، مولا، میری لاش خیمہ میں مت لے جائیے گا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ امام سے فرمایا کہ آقا، میں نے آنکھیں کھول کر سب سے پہلے آپ کی زیارت کی، اب دنیا سے جاتے ہوئے بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آنکھ میں خون بھرا ہے اور دوسری میں تیر پیوست ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا، اے میرے باوفا بھائی، ساری زندگی ہم کو آقا کہہ کر پکارا ہے، ایک بار بھائی کہہ دو۔ حضرت عباس بھی ہر تشنہ ہدایت کے لیے ہادی و برحق ہیں۔ وہ نہ صرف شجاعت اور جنگ کے میدان میں نمونہ اور سرمشق ہیں، بلکہ ایمان اور اطاعت حق کی منزل میں اور علم اور معرفت کے مقام پر بھی انسان کامل ہیں۔
ان کا سر کاٹ کر نیزہ پر لٹکایا گیا اور جسم مبارک کو گھوڑوں کے سموں تلے پامال کیا گیا۔ ان کا روضہ مبارک عراق کے شہر کربلا میں ہے۔ دریائے فرات جو ان کے روضے سے کچھ فاصلے پر تھا اب ان کی قبر مبارک کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ ویڈیوز پسند آنے پر سبسکرائب اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو موصول ہوتی رہیں۔